السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں، چارہ سازہ درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، جب ہم اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، پل صراط پر چلنے کا جب وقت آئے گا تو رب سلم کی دعائیں دینے والے، پیاس کی شدت سے زبانیں باہر لٹکتی ہوگی تو حوض کوثر سے پانی پلانے والے، میزان میں نیکیاں کم ہیں تو زیادہ کر کے جنت میں بھیجنے والے، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں با آواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ آگے پیچھے والے سب مل کر با آواز بلند ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑ درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑ درود۔ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑ درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑ درود۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا
وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور کل اولیاء اللہ کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو ماہ ربیع النور شریف کے آخری جمعہ میں پھر سے آپ کو اور ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر ایک جمعہ انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو جس طرح ربیع النور کا یہ مہینہ تو نے اپنے کرم سے عطا کیا، آنے والا سال پھر سے ہمیں نصیب فرما دے۔ درمیان میں جو بھی ہم پر پریشانیاں مصیبتیں اے اللہ آنے والی ہوگی تو ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن مقدس کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تم سب کی طرف روشن دلیل بن کر آیا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سراپا دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی دلیل سے مراد یہاں مفسرین اکرام فرماتے ہیں ذات مصطفیٰ ہمارے آقا علیہ السلام، یعنی سراپا معجزہ بن کر تشریف لائیں، سراپا معجزہ بن کر تشریف لائیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ ہم پر بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ نبی دیا تو بھی بے مثل و بے مثال دیا ہے، اور یہ امت پر اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایسا حبیب ہمیں عطا فرما دیا، ایسا نبی عطا فرما دیا کہ اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا خود پہلے کے پیغمبروں نے ظاہر فرمائی۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے حضور کا امتی بنایا۔ اس میں پیدا ہونے کی تمنا کیوں کرے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اس یہاں سے امت کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کا مقام کتنا بلند و بالا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اللہ نے ہمارے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہر نبی دنیا میں آئے معجزے لے کر آئے، ہر نبی معجزے لے کر آئے، ہمارے نبی بن کر آئے۔ سراپا معجزہ، آنکھ، کان، بہیں، زبان، لعاب، سرکار کا پسینہ، ہر چیز، منہ مبارک، گیسو مبارک، چادر مبارک، جھبا مبارک، سب سراپا سرکار معجزہ بن کر آئے۔ ان سارے معجزوں میں آج ہم اس کا ذکر کریں گے، آج جس کی ضرورت ہے وہ ہے حضور سب جانتے ہیں، ہمارے نبی سب جانتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا کر دیا، غیب کے جاننے والے، چھپی ہوئی چیزوں کے جاننے والے، صرف نہ کہ جاننے والے بلکہ جان کر لوگوں کو اس سے آگاہ کرنے والے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی عطا سے ہمارے نبی غیب جانتے ہیں، غیب کی خبریں دینے والے۔ آج جو لوگ حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کوئی غیب نہیں جانتا، ان کو ہم آج جھنجھوڑ کر بتا دیں گے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو غیب کا علم عطا فرما دیا۔ آئیے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، صفحہ نمبر 150 پر 2 بخاری شریف کی حدیث۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، جس طرح میں نماز میں سامنے دیکھتا ہوں ویسا پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔
तुम्हारा रुकू, तुम्हारे सुजूद, तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ नहीं है, मैं सब जानता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं, मैं जैसे सामने देखता हूँ वैसे पीछे भी देखता हूँ, तुम्हारा रुकू भी देखता हूँ, तुम्हारे खुशू खुजू। रुकू समझ में आ गया, आपको भी दिखता, हमारे भी दिखता आंखों से देखे तो, मगर ये हुजूर की शान है, सामने जैसा देख रहे पीछे भी वैसा देख रहे। खुशू जो है वो क़ल्ब की कैफियत को बोलते हैं, अंदर दिल में क्या हो रहा है ये भी नबी जानते हैं। रुकू कैसा है ये जानता हूँ, ये तो लोगों को समझ में आएगा, ये तो जानते होंगे, मगर दिल में क्या चल रहा नमाज में, खुशू है या नहीं है, ये भी रसूलुल्लाह जानते हैं। अल्लाह ने हमारे नबी को इल्म गैब अता फरमाया है। हमारे नबी गैब की खबरें बताने वाले, गैब का जानने वाले, ना कि सिर्फ जानने वाले, और नबी उस चीज़ को आगाह करने वाले। आइए सरकार मदीना के दीवानों, इल्म गैब के बारे में मैं आपके सामने सीधी सादी बातें आपके सामने मोट अंदाज में समझाऊं, ताकि आपको भी बात समझ में आ जाए। आज के इस पुरफतन दौर में लोग इल्म गैब मुस्तफ़ा का इनकार करते हैं, इल्म गैब मुस्तफ़ा पर शुकूक व शुबात पैदा किए जा रहे हैं, और नौजवान तबक़ा जो है, ख़ास करके कॉलेज स्टूडेंट जो हैं, जो दुनियावी तालीम हासिल करने वाले हैं, उन लोगों का जहन मशकूक बनाया जा रहा है। भाई हो सकता, नहीं हो सकता, हुजूर को इल्म गैब हो सकता भी, नहीं भी हो सकता, ऐसे शुकूक पैदा किए जा रहे हैं। ये हो सकता नहीं हो सकता से निकल कर हो सकता नहीं है नबी को इल्म गैब, ये जान लेना, ये अकीदा होना, हमारे नबी को अल्लाह ने इल्म गैब अता कर दिया, ये जानना ज़रूरी है। आइए सरकार मदीना के दीवानों, कुरान और हदीस की रोशनी में मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। हम दुनिया में नहीं आने से पहले कहाँ थे? आलम अरवा में। कहाँ थे? आलम अरवा में। अब दुनिया में आने के बाद जाना कहाँ है? आलम आखिरत में। कहाँ जाना है? इस दुनिया में नहीं आने से पहले कौन से आलम में थे? बोलो भाई, आलम अरवाह। अब यहाँ आए, इसके बाद यहाँ से कहाँ जाना है? आलम आखिरत। अब ये दो आलम हमारी आंखों से गैब है, ये दोनों भी आलम हमारी आंखों से गैब है। ना हम आलम अरवा को जानते, ना आलम आखिरत को जानते। ये दो गैब आलम के बीच की कड़ी है आलम अजसाम। ये कौन सा आलम है? ये आलम अजसाम। अगर बज़ाहिर इनके कहने के मुताबिक इल्म गैब हुजूर को नहीं है, तो फिर ये कहीं के नहीं रह जाते। मैं आपको समझा रहा हूँ, एक है आलम अरवा, वो भी गैब, एक है आलम आखिरत, ये भी गैब। अब जिसमें हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे, ये आलम अजसाम है। इन दो गैब के कड़ी के बीच का नाम है आलम अजसाम। अगर वो आलम भी गैब, ये आलम भी गैब, ये दो आलम की खबर देने वाला अगर कोई दुनिया में नहीं आता, तो फिर हमारा क्या हाल होता? हम तो आज भी ये समझते कि दुनिया ही सब कुछ है, यहीं पे रहना है, यहीं पे जो करना है कर लो, मर जाओ, इसके बाद का कौन देखा, किसको मालूम। इस तरीके की बातें करते हुए जिंदगी गुजारने वालों, अब आइए मैं आपके सामने आम फहम अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह ताला दुनिया में अंबिया इकराम को भेजने की वजह क्या थी? इस दुनिया में आलम अजसाम के अंदर एक के बाद एक पैगंबर दुनिया में आए, तशरीफ़ लाए, चले गए। क्यों आए, किस लिए आए? इंसानों की हिदायत के लिए, लोगों को आखिरत याद दिलाने के लिए तशरीफ़ लाए। आइए सरकार के दीवानों, अगर आखिरत का तस्वुर हमारे दिलो दिमाग में नहीं है, तो फिर दुनिया में पैगंबरों को भेजने का मकसद क्या था? क्यों दुनिया में पैगंबर तशरीफ़ लाए? अंबिया को क्यों भेजा गया? अंबिया इकराम की पूरी सीरतें पढ़ो,
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक, ईसा रूहुल्लाह से लेकर हमारे नबी तक हर नबी ने आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाई, बुतों की परस्तिश को छुड़ाया, आग की पूजा करने से छुड़ा दिया, दूसरे माबूदान बातिल के सामने सर झुकाने से बचा लिया और बचाकर एक खुदा परस्ती का जज्बा दिखाया और लोगों के दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाहु का कलमा पढ़ा दिया, शिर्क की वादियों से निकाला, अल्लाह की तरफ रुजू करके बता दिया एक दिन तुमको मरना है और आलम आखिरत की तरफ जाना है। इसलिए हर नबी आए आलम आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाए। अब सबसे आखिर में हमारे नबी आए। अब आलम आखिरत गैब है। ये क्या है? गैब है। देखे क्या आप लोग? बोलो जी देखे। बोलते क्यों नहीं? जरा बोलो देखे। नहीं देखे। आलम अरवा देखे? नहीं देखे। वो भी नहीं देखे, ये भी नहीं देखे। दिख रहा क्या? ये आलम दिख रहा। अब देखिए यहाँ से हुजूर की शान का पता चलता है। थे कहाँ ये भी नबी जानते हैं, आए कहाँ ये भी नबी जानते हैं, और ये तो जानते ही हैं माँ के शिकम में क्या है ये भी नबी जानते हैं, ये भी हमारे नबी जानते हैं। और उसके बाद यहाँ से दुनिया से जाने के बाद कहाँ जाना वो भी नबी, उसे कहते आलम, इसे कहते आलम, ये जो खबर का दुनिया है उसे कहते आलम बरज़ख। क्या बोलते उसे? आलम बरज़ख। इसे कहते आलम अजसम। जब इस दुनिया से गुजर गए तो इसे कहते आलम शहादत। इस शहादत की दुनिया से निकलकर बरज़ख की दुनिया में पहुंचा। अब बरज़ख की दुनिया से निकलकर आखिरत के मैदान में खड़ा हो गया। सुनिए, ये सब कोई आलिम नहीं देखा, कोई नहीं देखे, किसी को नहीं मालूम। आलम अरवा भी हमारी आंखों से बोझल, गैब। आलम आखिरत भी गैब। अब यहाँ जो करोगे उसका सिला वहां पाओगे, ये किसने कहा? हुजूर ने कहा, मानना पड़ेगा, नबी ने कहा। अब यहाँ जो करोगे इसका सिला आलम आखिरत में मिलना है। तुमको एक दिन इस दुनिया से जाना है, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। कोई कम उम्र में जाता है, किसी को लंबी उम्र दी जाती है। अल गर्ज के सबको ये दुनिया छोड़कर, इस आलम अजसाम को छोड़कर आलम आखिरत की तरफ जमा होना है। उसकी तैयारी की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा। पैगंबर आकर बोले क़यामत का दिन कैसा होगा, तो अल्लाह के नबी ने बताया। मीज़ान अमल कैसा होगा, कोई देखे क्या? ये बोलो जी देखे? ये नहीं देखे। मीज़ान रखा जाएगा, महशर का मैदान कायम किया जाएगा, पुल सिरात लगाया जाएगा, जहन्नम दहकाया जाएगा और हौज़े कौसर का पानी पिलाया जाएगा, हौज़े कौसर को कायम किया जाएगा। अब हौज़े कौसर को भी नहीं देखे, मीज़ान को भी नहीं देखे, पुल सिरात को भी नहीं देखे, जन्नत को भी नहीं देखे, जहन्नम को भी नहीं देखे, महशर का मैदान भी नहीं देखे, महशर के मैदान की ज़मीन का नज़ारा भी नहीं देखे। ये सारी चीज़ें खुलकर अगर बताए तो हमारे नबी बता रहे हैं। क्या शान है नबी की। और ये लोग बोलते इल्मे गैब नहीं है। अगर हुजूर को इल्मे गैब नहीं है बोलने वालों, फिर तुम तुम्हारी जमातों में नौजवान बच्चों को क्या बोलकर बुला रहे हो? नमाज पढ़ो जन्नत मिलती। जन्नत तुम्हारा बाप देखा क्या? तुम्हारा दादा देखा? हमारे नबी जन्नत देखे और जन्नत बनी नबी के सदक़े में। मैं इसलिए आपको आज खरी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि जन्नत वाले दोज़ख वाले एक प्लेटफॉर्म पे नहीं जमा हो सकते। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। जन्नत वाले और दोज़ख वाले एक नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइज़ून। हमेशा कामयाब जन्नत वाले होंगे। ये ज़हन में रखिए, जन्नत वाले दोज़ख वाले दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। बोलिए खुलकर, नहीं आ सकते। जन्नती अलग है, जहन्नमी। अच्छा, जन्नती जहन्नमी के बारे में भी खुलासा कर देता हूँ। मैं यहाँ काफिरों की बात नहीं कर रहा हूँ। काफिरों के लिए तो कन्फर्म है वो दोज़ख में जाते हैं, उनका हिसाब नहीं। किसी भी काफिर को अल्लाह उठा को ये नहीं बोलता उठ बा, शुक्र साहब के तू 10 लाख रुपए डाल लिया था ना, वो हिसाब दे, उनको नहीं बोलता अल्लाह। उन्हें ऑलरेडी दोज़ख में जाता उसके कुफ्र से। अगर 10 रुपये भी शुक्र साहब के हमें डाल लिए, अल्लाह उठाकर बोलता अब्दुल जब्बार साहब, अब्दुल शुक्र साहब के 10 रुपये दबा लिए थे, उसका हिसाब देना।
پیسے تو نہیں ہے مولا، تو اللہ اس کے نیکیاں نکال کر ان کے اعمال نامے میں ڈال دیتا ہے۔ حساب مسلمانوں کا ہوگا، حساب منافقوں اور مسلمانوں کو بتایا جائے گا میدان محشر میں کہ کس کی چلتی، کس کی شان دکھائی جائے گی، کس کے مرتبے بلند ہوں گے۔ اللہ قیامت کا میدان کس لیے رکھا، یہ حضور بار بار بول کر صحابہ کو توجہ دلائے۔ عالم آخرت کی تیاری کرو، عالم حشر کے میدان کی تیاری کرو، تو میدان محشر کا منظر کافروں کے لیے نہیں ہے، حضور کی شان بتانے کے لیے۔ جو نام نہاد فرقے والے جو آج نبی کو یہ کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہے، ان کو علم غیب نہیں، وہ ہماری طرح بشر ہیں، ہم نبی کی میلاد نہیں مناتے، نبی کی والدہ کے بارے میں گستاخی کرنا، ان کے والدین کو کفر کا فتویٰ لگانا، یہ سب جنہوں نے بھی حسن کے خلاف، حسین کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، غوث پاک کے خلاف، علی کے خلاف، جن جن لوگوں نے ولیوں کے خلاف دنیا میں نعرے لگا کر نماز کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کرے، قیامت کے دن اللہ ان سب کو بتا دے گا کہ میدان محشر میں تمہاری عبادتیں کام نہیں آتی، مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت کام میں آتی ہے۔ یہ نبی اور نبی کی آل کی محبت کام آتی ہے، اور میدان محشر میں یہ محبت والے ہی نماز والے ہوں گے، یہ محبت والے ہی روزے والے ہوں گے۔ تو گویا کہ مسلمانوں، قیامت کا پورا میدان جو نقشہ ہے آخرت کا، کس نے کھینچا؟ میرے نبی نے کھینچا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ ہم دیکھیے حضور جانتے ہیں، تمہیں سبحان اللہ بول رہے نہیں بول رہے یہ بھی نبی جانتے ہیں، بولے تو نبی جانتے ہیں، کون کس لیے سبحان اللہ بول رہا ہے یہ بھی نبی جانتے ہیں۔ ہمارے نبی سب جانتے ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب مصطفیٰ عطا فرما دیا ہے کہ ایک ہے عالم ارواح، وہ بھی ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے، وہ بھی غیب، اور ایک عالم آخرت ہے یہ بھی غیب، وہاں کے ہر ذرے ذرے کا علم کس نے دیا؟ تو ماننا پڑے گا میرے نبی نے دیا ہے۔ وہاں کا ایک ایک ذرہ قیامت کا میدان۔ سنیے، میدان محشر ہے نہیں ہے؟ اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں، اس پر ایمان ہونا یہ ضروری ہے۔ بولو اپنے منہ سے فرشتے بھی لکھ لیتے قیامت پر ایمان ہے نہیں ہے؟ ہاں ہے بولے تو لکھ لیا انہیں، اس کا مطلب کنفرم ہم ایمان والے ہیں۔ نہیں بولے سالہ کیا بھی نہیں کر سکتے، منہ موچھ لے سالہ، منہ کھلا بولنا چاہیے۔ میدان محشر پر ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ قیامت پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، 4 مقدس ملائکہ پر ایمان، 1,24,000 کم و بیش انبیاء پر ایمان، یہ غیب کی چیزوں پر بھی، اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ غیب ہے کیا ظاہر ہے؟ بولو جی، دکھ رہا تمہارے کو؟ چھپا ہوا ہے نا؟ پھر چھپی ہوئی چیز پر ایمان لائے نا، کون بولے؟ بولو جی، کیا انڈیا میں حضور آپ کو بولے، رائچور میں آپ کو حضور بولے؟ پھر ایمان اللہ پر لائے نا، اللہ غیب ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ اس کے واسطے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کیا بولے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا۔ یا رسول اللہ، آپ سے خدا ہی نہیں چھپا، آپ تو خدا کو اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں، آپ تو اپنے ماتے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ کر آ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا، آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کلمہ پڑھایا، شیش علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، داؤد علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا۔ کون سا کلمہ پڑھایا؟ لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ۔ نوح نجو اللہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ پڑھایا۔ سارے پیغمبر اپنی اپنی امت کو یہ کلمہ پڑھاتے رہے، اور سارے انبیاء مل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہے، اور ہر نبی نے لا الہ الا اللہ پڑھایا، مگر میرے نبی نے جو کلمہ پڑھایا وہ کلمہ کیا ہے؟ سن لو، ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کہا، ہر پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کہا،
آئی, انبیاء کے امام کی باری آئی, ہم سب کے تاجدار کی باری آئی. اللہ اکبر. میرے نبی یوں کہتے ہیں, کہو اشہد ان لا الہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں شہادت دیتا ہوں اللہ. شہادت دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے. نبی دیکھ کر آ رہے ہیں, بولو زور سے سبحان اللہ. نبی دیکھ کر آ رہے ہیں, اللہ کے رسول دیکھ کر آ رہے ہیں. تو گویا مسلمانوں, ہمارے پیغمبر اللہ کو اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھ کر آئے, ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ کر آئے. ماشاءاللہ ہمارے عالی جناب ایسے سجادہ نشین تشریف لا رہے ہیں. وہ کرسی لا لیں, کرسی لا لیں. وہ بہت بڑی بارگاہ کے سجادہ نشین آج ہمارے درمیان میں ہیں. ارے محبت سے بولو سبحان اللہ. وہ کیا کہتے ہیں, آئیے حضرت بیٹھے, کرسی لا, کرسی لا. حضرت خواجہ غریب نواز سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر جو ولی تشریف لائے جن کی عمر 590 پر 6 سال تھی, بولو سبحان اللہ. 590 پر 6 سال کی عمر تھی. غریب نواز بھی ان سے فیض اٹھائے, بولو سبحان اللہ. غریب نواز بھی ان سے فیض لیے. ہر ولی ہندوستان کے ہر ذرے ذرے کو چمکانے والے اگر کوئی ولی ہیں تو وہ مکھن پور کی سرزمین پر حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, جسے دنیا مدار, زندہ شاہ مدار کے نام سے یاد کرتی ہے. اس بارگاہ کے قادم و سجادہ نشین حضرت سید شاہ نظام الدین مداری صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں. ان کی درگاہ ایسی ہے مکھن پور میں, اگر حضرت کی درگاہ دیکھیں نا, گویا کہ کعبہ نظر آ رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ کعبہ. ہو بہو کعبے کی طرح ہے, مثل کعبے کی طرح ہے. اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ہمیشہ وہ اللہ کے ذکر میں رہنے والے. ارے ان کی ولادت کا جب میں نے تذکرہ پڑھا, اندازہ لگائیے, حضرت سید احمد بدیع الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ شاہ مدار جس وقت گھر میں پیدا ہوئے, اس دن ان کا گھر سارا نور سے روشن ہو گیا تھا. اور آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے, اور سب سے پہلے بچپن میں ہی اللہ کی حمد بیان فرما دی, سجدے میں گئے. اس بارگاہ کے سجادہ نشین ہمارے درمیان میں موجود ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ سنیو, رائچور کے 125 مسجدوں کے اندر ایک جلالی آستانے کا سجادہ آ کر بیٹھا, بولے تو یہ تمہاری ہماری خوش نصیبی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والے جانتے ہیں لوہارواڑی میں لوگ کیسے ہیں. وہ دلوں کو جاننے والے ہیں, وہ ہمارے ہر خیالات کو جاننے والے ہیں. عاشق اگر کہیں ملیں گے تو لوہارواڑی میں نظر آئیں گے. اس لیے زندہ شاہ مدار نے ان کو یہاں بھیج دیا, جاؤ فیض تو ہم پہنچا ہی دے رہے ہیں, ایک جمعہ کے دن تم وہاں پڑھو, کیونکہ یہ انہی کے خاندان کے چشم و چراغ ہے جس کی منظر کشی کو امام احمد رضا نے یوں کہا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ نور والے خاندان کے چشم و چراغ ہمارے درمیان میں موجود ہیں. لوگوں ان سے دعائیں لو, یہ بہت بڑی ہستی ہے. الحمدللہ اللہ ان کی عمر دراز کرے اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم و دائم رکھے. آؤ سرکار کے دیوانوں میں عرض کر رہا تھا, ہر نبی آئے کلمہ پڑھائے, لا الہ الا اللہ پڑھائے, ہر ایک نے لا الہ الا اللہ کہا, کسی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہا, صرف میرے نبی نے کہا. اس لیے کہ دیکھا تھا آدم نے نہیں, دیکھا تھا شیش نے نہیں, یعقوب نے نہیں, اسحاق نے نہیں, اسماعیل نے نہیں, کسی نبی نے میرے رب کو نہیں دیکھا. موسیٰ وہ بھی تمنا کرے مگر دیکھ نہیں سکے, تجلی تو دیکھ لیے مگر خدا کا جلوہ نہیں دیکھ سکے. اللہ اکبر. میرے نبی اپنی ماتے کی آنکھوں سے لوگوں ہمارے رب کو جا کر بھی دیکھے, آنکھ بند کر کے بھی دیکھے, ٹک
مٹی کی باندھ کر کے بھی دیکھے، قرآن اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ سرکار بالکل قریب تھے، اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے سرکار کے دیوانوں، ایسے نبی دنیا میں آئے، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اسی نبی کو علم غیب نہیں ہے بولنا، یہ کتنی جہالت ہے۔ اور علم غیب نہیں جانتے نبی کو غیب کا علم نہیں۔ تمہارے باپ نے بتایا تھا عالم برزخ، عالم ارواح، عالم آخرت، یہ کس نے بتایا؟ کسی عالم دین نے آج تک کوئی غیبی چیز نہیں دیکھی، صرف اللہ کے نبی نے دیکھا ہے۔ اور سن لو میرے نبی کی شان کیا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے چلاتے جا رہے تھے، راستے میں اچانک سرکار کی سواری رک گئی، کہا روکو روکو۔ حضور نیچے اترے، بولے ان دو خبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ ایک شاخ، کھجور کی ٹہنی لاؤ۔ جب وہ ہری شاخ لائی گئی تو اسے حضور چیر کر دو ٹکڑے کر کے دونوں خبروں میں لگا دیے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے کہ عذاب ہو رہا ہے، جب تک یہ ٹہنیاں ہری بھری رہے گی ان کے قبر میں، ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، کیونکہ جب تک یہ ہرے رہیں گے یہ تسبیح اللہ کی کرتے رہیں گے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ہر تازہ درخت اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ہر ہریالی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، ہر وہ چیز زندہ ہے۔ اور جب وہ زندہ چیز مر جاتی ہے تو سوکھ جاتی، سڑ جاتی ہے۔ میرے نبی نے کہا جب تک یہ شاخیں ہری بھری رہے گی ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اچھا اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں، قبر میں عذاب ہونا یہ غیب، یہ کیا ہے؟ غیب۔ اندر کیا ہو رہا یہ دیکھنا بھی، یہ اندر کیا چل رہا یہ نظر نہیں آ رہا، یہ بھی غیب۔ اب اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو ان پر جو عذاب ہو رہا کس بنیاد پر ہو رہا؟ اگر وہ چاہتے تو بچ سکتے تھے دنیا میں، مگر نہیں بچے، عذاب میں مبتلا ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ کس وجہ سے ہو رہا؟ تو بولے ایک تو چغلی کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے خطروں سے بچتا نہیں تھا، یعنی بیٹھے تو پیشاب کرے تو اچھلتے تھے چھینٹے۔ آج بھی ہمارے نوجوان ٹھہر کو موت نہیں، کیا سمجھ رہے؟ بہت ایزی لے رہے، پینٹاں تو ایسے ٹائٹ پہن رہے بیٹھ کو خرید نہیں سکتا ہوں، جنس پینٹ ایسے ٹائٹ پینٹاں پہن رہا، حماقت کے لیے جب پیشاب کو گشتم کو معلوم ہوتا، یا تو پورا پینٹ کھولنا اچھا ہے، وہ ٹھہر کو موتنے سے اگر ایک چھیٹا بھی چلا تجھے پتہ نہیں چلتا، مگر مرنے کے بعد جب عذاب ہوگا نا تب پتہ چلے گا۔ ایک تو اللہ کے نبی نے فرما دیا اس قبر میں عذاب ہو رہا یہ غیب، پھر کس لیے عذاب ہو رہا یہ دوسرا غیب، اور پھر اس کا توڑ بھی میرے نبی نے بتا دیا جب تک یہ شاخیں ہری رہے گی اس وقت تک ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا فرما دیا، جو خبروں میں کیا ہو رہا یہ بھی جانتے ہیں، اور ماں کے شکم میں کیا ہے یہ بھی نبی جانتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا کر دیا۔ اور یہ وہابی کہتا ہے، اور یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ لوگ جتنے بھی ہمارے نبی کی غیب کو انکار کرنے والے، حضور کو نور نہیں ماننے والے، میلاد النبی کا انکار کرنے والے، یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ٹھہر کر کیا لوگوں کو پیغام دے سکتے ہیں؟ پیغام دینا ہے، لوگوں میں متحد پیدا کرنا ہے۔ تو چھاٹو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ کے تحت یہ دو نہیں ہو سکتے ایک، ان سب لوگوں کو ہٹاؤ اور انہی لوگوں کو کاؤنٹ کرو جن کے سینے آل رسول اور رسول اللہ کی محبت سے گنجینا ہے، وہی لوگ یہاں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ جو لوگ ہمارے نبی کی میلاد مناتے نہیں، نبی کو سلام نہیں کرتے، ہم ان کو کیا سلام کریں؟ بولو۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا کر دیا، ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم آخرت، اور جس عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ عالم اجسام۔ اب یہاں سے آخرت کی طرف جانا ہے، ہر کوئی آتا آخرت کی فکر کرو، ہر کوئی آتا آخرت کی فکر کرو، کئی کو بھئی تبلیغ جماعت والا بھی بول رہا، اہل حدیث والا بھی بول رہا، جماعت اسلامی والا بھی بول رہا، شیعہ بھی بول رہا، سارے لوگ آخرت بول رہے۔ آخرت ہے بول کو کون بولے؟ حضور بولے۔ نہ آخرت کو تو دیکھا، نہ محشر کو تو دیکھا، نہ میزان کو دیکھا، نہ پل صراط کو دیکھا، نہ تو حوض کوثر کو دیکھا۔ آؤ سن لیو، یہ کنفرم ہے ہمارا عقیدہ اہل غیروں کا دیا ہوا نہیں ہے۔ ہمارا جو عقیدہ سنیوں کا نبی کو علم غیب ہے، یہ عقیدہ ہمارے غیروں نے نہیں دیا،
بلکہ ہمارے نبی کے صحابہ نے دیا ہے۔ آؤ ام المومنین جو ہمارے نبی کی چہیتی بیوی اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک دن 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمانوں میں تھا، رات کا اندھیرا بہت تھا اور ستارے بھی جگمگا رہے تھے، ہم اور ہمارے نبی صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک میری نظر آسمان پر پڑی تو ستارے کافی تھے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آقا آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اس کی نیکیاں کسی کی ہے کیا؟ تو حضور مسکرا کر فوراً جواب دیے عمر کی ہے۔ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ میں نے سمجھی تھی کہ میرے بابا کی نیکیاں، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو حضور بولے ایک نیکی ابو بکر کی ان سب نیکیوں پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے آسمان میں ستارے کتنے ہیں کوئی گن سکتا ہے کیا؟ حضور چاہتے تو بول سکتے تھے مجھے کیا پتا تارے کتنے ہیں، نیکیاں کون کتنے کیا کرے، ایسا نہیں بولے، بلا جھجک کے سرکار بولے عمر کی ہے۔ سوچ کے بولتا ہوں، کل بولتا ہوں، معلوم کر کے بولتا ہوں، نہیں بولے، پوچھ سچ کے جواب دیے۔ اور ام المومنین عائشہ نے پوچھ کر بتا دیا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا جانتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ کس کے دل میں کیا چل رہا، کون کتنی نیکیاں کر رہا ہے یہ بھی رسول اللہ جانتے ہیں، اس لیے ام المومنین نے پوچھا میرے نبی نے بتا دیا۔ اسی طرح سرکار کے دیوانوں یہاں سے پتا چلا کہ ہمارے نبی غیب کے جاننے والے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ تو جو عقیدہ اما عائشہ کا ہے وہی عقیدہ آپ کا اور میرا بھی ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں 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 اللہ ہی علم غیب کا جاننے والا ہے، ہم کب انکار کریں، بھئی اللہ ہی جانتا، مگر وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جسے چاہتا ہے علم غیب عطا کر دیتا ہے، وہ تو میرے حبیب کو علم غیب عطا کر دیا۔ اور سرکار مدینہ کے دیوانوں ہمارے نبی کی شان سب سے اعلیٰ ہے جو غیب کے جاننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل نے دیکھا عرب کی سرزمین پر لوگ دن بہ دن اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، لوگ مسلمان بنتے جا رہے ہیں، آخر اس نے ایک پلان بنایا، ملک یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا، حبیب یمنی اس کا نام تھا، اور وہ بادشاہ کا رسوخ اور اثر عرب میں بہت زیادہ تھا، اس نے اس کو خط روانہ کر دیا تو جلد سے جلد یمن سے نکل کر حبیب یہاں آجا مکے میں۔ ایک محمد نامی جادوگر نے لوگوں کو یہاں کلمے کی دعوت دے کر ہمارے بتوں کی پرستش کو چھڑا رہا ہے۔ خط ملتے ہی حبیب یمنی وہاں سے نکلا اور جیسے ہی ابو جہل کے پاس پہنچا تو وہاں فوراً پہنچنے کے بعد انہوں نے حضور کے خلاف نہ جانے کیا بولنا تھا بول دیا، تو حبیب یمنی نے کہا نہیں نہیں ایک بار میں محمد سے بھی ملوں گا، ان کو بھی دیکھوں گا، ان سے بھی بات کروں گا، اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا۔ ابو جاہل سوچنے لگا ارے جو بھی نبی کو دیکھتا انہی کا ہو جاتا ہے، جو بھی نبی سے ملتا انہی کا ہو جاتا ہے۔ کہا نہیں فیصلہ ایسا نہیں ہوگا، دو طرفہ سنا جائے گا۔ اب اس کے بعد حبیب یمنی نے اور ابو جاہل وہاں کے لوگوں نے میرے نبی کو دعوت دی تو سرکار تشریف لائے، ساتھ میں صحابہ بھی تھے۔ ان کے رعب اور دبدبے کو دیکھ کر کسی کافر کی مجال نہیں جو زبان کھل سکے، آگے سرکار۔ تو حبیب یمنی نے کہا آپ محمد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں نے سنا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو میرے نبی مسکراتے ہوئے کہا ہاں یہ سچ ہے۔ اچھا اگر نبی ہیں تو آپ نبوت کا جب دعویٰ کر رہے ہیں تو نبی جو ہوتا ہے معجزے لے کر آتا ہے، معجزے لے کر آتا ہے، جادو اگر ہوتا ہے تو زمین پہ چلتا آسمانوں میں نہیں۔ میری خواہش ہے آپ کیا آسمان کے اوپر رہنے والے چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے؟ اور میری ایک دوسری تمنا ہے، وہ میں بعد میں بولوں گا، حبیب یمنی بول رہا ہے، میری دوسری تمنا دل میں ہے، میں وہ بعد میں بولوں گا۔ تو حبیب یمنی نے جب یہ جملہ کہا کہ کیا آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں گے، حضور مسکراتے ہیں، مسکراتے ہیں، رات کا انتظار کرے، چاند آیا، اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور چاند جیسے 2 ٹکڑے ہوا، حبیب یمنی نے اعلان کر دیا کہ محمد سچے نبی ہے۔ تو میرے نبی نے کہا سن حبیب، تیری دوسری تمنا جو دل میں ہے، وہ نبی خود کہتے ہیں کہ تیری ایک بیٹی ہے جو بہت سخت بیمار ہے، تو نے طبیبوں کو بتایا، تو نے بڑے بڑے اطباء کو بتایا، مگر اس کا علاج نہیں ہو سکا، جا تیری بیٹی کو بھی اللہ نے صحت عطا
دیا. وہ یمن میں ہے, اس کی بیٹی یمن میں ہے, نبی مکے میں ہے, اور اس کی بیٹی کے باپ کے سامنے نبی نے یہ جملہ کہہ کر بتا دیا محمد جو ہے اللہ کی عطا سے غیب کا جاننے والا ہے. اب ہوا کیا, کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے. اب یہاں سے سیدھا وہ یمن پہنچے تو دروازے کو دستک دیے تو بیٹی دروازہ کھولی. حبیب یمنی پریشان ہو گئے, تجھے تو چلنے نہیں آتا تھا, بیٹھے جگہ سے اٹھنے نہیں آتا تھا, تیری صحت کیسے بن گئی؟ کیا بتاؤں, فلانے دن فلانے وقت جہاں تم مکے میں کلمہ پڑھ رہے تھے وہیں پر ایک بزرگ مجھے آ کر کہنے لگے تیرا باپ مکے میں کلمہ پڑھ رہا ہے, تو بھی کلمہ پڑھ لے, اس کلمے کی برکت سے اللہ تجھے بھی صحت عطا فرما دے گا. بابا میں نے بھی کلمہ پڑھا اور میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں. ہمارے نبی کے علم غیب کو دیکھ کر کافراں ایمان لائے, علم غیب کو دیکھ کر ایمان لائے, اور یہ مسلمانہ غیب کا انکار کر کو جا رہے ہیں دوزخ کی طرف. پھر اپنے آپ کو مسلمان کریں. خدا را مسلمانوں, ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو جن کی صحبت سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہوں, خطرے میں پڑ جاتا ہوں. آج حالات بالکل پورے ملک کے اس قدر بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. لوگ آج تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑے ہیں. آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں, اگر اس ملک کی بقا چاہتے ہو, اگر اس ملک کے اندر مسجدوں کو سلامتی سے دیکھنا چاہتے ہو, یہاں پر اسلام کے پرچم کو بلند دیکھنا چاہتے ہو, آؤ سرکار کی محبت میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا, آخرت کے تصور میں گم ہونا. اس لیے سرکار مدینہ کے دیوانوں, اللہ اکبر. ایک مرتبہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو لکھتے ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زانوں پہ سرکار سر مبارک رکھ کر آرام کر رہے تھے. اچانک ام المومنین کی آنکھوں سے آنسو آئے. وہ روتی, اتنا روتی کہ آنسو نکل کر آقا کے رخسار پر گرے. تو آنکھ کھلی تو عائشہ کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا, عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ, قیامت کا میدان یاد آ گیا, میدان محشر یاد آ گیا, آخرت یاد آ گئی. سرکار, کیا قیامت کے دن کوئی بیوی اپنے شوہر کو پہچانے گی؟ کیا قیامت کے دن کوئی باپ اپنی اولاد کو پہچانے گا؟ کیا کوئی بہن اپنے بھائی کو پہچانے گی؟ عائشہ نے یہ سوال کیا تو میرے نبی نے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں, عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ, وہ 3 مقامات کون سے ہیں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا؟ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا, بچے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے. آج اگر بیٹا بچھڑ جائے تو ماں باپ پریشان, ماں باپ نکل جائے تو بچے پریشان, مگر قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. 3 مقامات ایسے ہیں. ام المومنین عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ, وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ آقا کریم غیب داں نبی فرماتے ہیں, غیب کی خبریں بتانے والے نبی فرماتے ہیں, چھپی ہوئی چیزوں کا راز فاش کرنے والے نبی فرماتے ہیں. 3 مقامات وہ ہیں. نمبر 1, جہاں اعمال نامہ تولا جائے گا اس وقت لوگوں کو اپنی پڑی ہوگی کہ کس کے اعمال نامے نیکیوں سے بھر جائیں گے, وہ اس خیال میں کسی کو نہیں دیکھے گا. اور نمبر 2, جہاں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا وہ اس پریشانی میں ہوگا, اگر اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا, اگر الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. اس وقت اسے اپنی پڑی ہوگی میرا اعمال نامہ کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا, مجھے پرچہ کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا, اس فکر میں وہ کسی کو نہیں پہچانے گا. تیسری منزل ہوگی عائشہ, وہ ہے پل صراط, جہاں سے گزرنا پڑے گا ہر کسی کو. وہ پل لوگوں جس پل کو یاد کر کے ابو بکر روتے تھے, وہ پل لوگوں جسے یاد کر کے عمر روتے تھے, وہ پل صراط لوگوں جسے یاد کر کے عثمان غنی روتے تھے. آج ہمیں اس پل کا خیال نہیں. آج ہم اگر کسی اونچی بلڈنگ پر سے نیچے نظر کرے تو لوگ چونٹیوں کی طرح نظر آتے تو چکر آ جاتی ہے, مگر وہ پل اتنی بلندی پر ہے, نیچے جہنم ہے, اس پل سے چلنا پڑے گا, اس پل سے گزرنا پڑے گا. وہ پل تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. اس پر چلنے کے وقت جب باری آتی ہے, جس پل کو دیکھ کر حسن بصری اتنا روتے تھے مصلی بھیگ جاتا تھا. یہ وہ پل ہے جس کو یاد کر کے حضرت غوث اعظم رویا کرتے تھے. آج ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. کیا آپ کو پل سے گزرنا نہیں ہے؟ کیا آپ کو پل صراط کی منزل طے کرنا نہیں ہے؟ آؤ, اگر پل سے گزرنا طے ہے تو یو
यूट्यूब में नंगे मनाजिर देखने वालों, मोबाइल के जरिए गुनाह करने वालों, मोबाइल के जरिए बेहयाई के मनाजिर देखने वालों, अगर कोई अपनी आंखों से अगर जिना आंखों का कर रहा है, कानों का कर रहा है, क्या पुल पर तू चल सकेगा? क्या पुल पर तुझे मोबाइल नजात दिला सकेगा? मोबाइल लेकर तन्हाई में बैठकर गुनाह करने वालों, मोबाइल के जरिए गेम खेल के लाखों रुपए माँ बाप के खत्म करने वालों, प्रॉपर्टियों को क्लोज करने वालों, आओ मोबाइल की लानत से बचो। ये मोबाइल आज इंसान जवानों को तबाह कर रहा है। आज जुआ मोबाइल से, सट्टा मोबाइल से, चरस गांजा मोबाइल से, गूगल से गंदे गंदे मनाजिर देखना ये मोबाइल से आम हो चुका है। लोगों, वो पुल जिस पर जहन्नम, जिसके नीचे जहन्नम है, उस पुल से गुजरने की जब बारी आएगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन रो रही है, माँ रो रही है, जन्नती होने के बाद रो रही है, और हम तो कितनी दूर है जन्नत से, हमें रोना तक नहीं आता। फजर की नमाज छोड़ने वालों, जोहर की नमाज छोड़ने वालों, असर की नमाज छोड़ने वालों, मगरिब की नमाज छोड़ने वालों, इशा की नमाज छोड़ने वालों, नमाजें छोड़कर इतरा रहे हो। एक तो नमाजें छूट रही है, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, और मोबाइल की दुनिया में ऐसे मगन है कि माँ बाप पुकारे तो होश तक नहीं है। नौजवानों, मोबाइल जहां जितना नफा है वही कहीं गुना ज्यादा नुकसान भी दे रहा है। आज हमें मोबाइल की लानत से भी बचना होगा, इन बेहयाई के मनाजिर से बचो। अब तो मोबाइल के अंदर ऐसा हो गया, तुम देखना नहीं चाहते वो दिखाया जा रहा है, तुम्हें उसे देखना नहीं चाहते मगर निगाहों के सामने लाया जा रहा है। इस तरीके से उसके अंदर गंदगी को भर दिया गया। खुदारा मुसलमानों, अल्लाह से डरो। मेरे आका फरमाते आयशा, एक मंजिल होगी, एक मुकाम होगा, वो आखिरी पुल सिरात है, नीचे जहन्नम है, उस पर से चलकर गुजरना होगा। जिसके नेकियां ज्यादा है उसकी नेकियां उसे लेकर जन्नत में जाएगी, और जिसके गुनाह ज्यादा है वो कट कर दोजख में गिर जाएगा, आग उसे खा लेगी, उसके बदन से पूरा चमड़ा गल जाएगा, वो प्यास की शिद्दत से पानी कहेगा जहन्नम में गिरकर, उस वक्त उसे पानी नहीं दिया जाएगा। खोलता हुआ जहन्नमियों का पसीना और वो खून और पीप ला कर दिया जाएगा, जिसको पीते ही अंतड़ियों को फाड़ कर बाहर निकलेगा। मुसलमानों, दुनिया में गुनाह करके मजे लेने वालों, नमाजें छोड़कर अल्लाह के रसूल को नाराज करने वालों, आज सच्ची तौबा करो कि मैं आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा और मोबाइल में गंदी तस्वीरें नहीं देखूंगा। उम्मुल मोमिनीन ने, आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, आका वो तीसरी मंजिल क्या है? तो मेरे नबी ने कहा वो पुल सिरात है, जहां कोई किसी को नहीं पहचानेगा। मुझे चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। मैं आपके काम नहीं आ सकता, आपके दोस्त काम नहीं आ सकते, आपके रिश्तेदार काम नहीं आ सकते। जिसके आमाल ज्यादा अच्छे होंगे उसके आमाल उसे पुल सिरात से पार करा के जन्नत में ले जाएंगे। क्या कर रहे हैं आज दुनिया में? हमसे ऐसे ऐसे गुनाह हो रहे हैं। अब जितना जुमा में हम गरम महफिल में बैठे हैं, नमाज जुमा हो गई, असर में सब घरों में रहते हैं, बाजारों में रहते हैं। आज मस्जिदें हमारी वीरान हैं, लोग बरकत की तलाश में कैसे कैसे जगह जा रहे हैं। साहिब बरकत के लिए तावीज़ दो, साहिब दुआ करो बरकत के लिए। मेरे नबी की हदीस है, सुन लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, जिसने मस्जिद को वीरान रखा, नमाजों के वक्त मस्जिद में नहीं आते, उसके लिए मस्जिद बद्दुआ देती है, उसके लिए मस्जिद बद्दुआ देती है। नमाज छोड़कर बरकत को तलाश करने वालों, मस्जिदें बद्दुआ दे रही है। अब तुम्हें बरकत कौन दे सकता है? अगर मस्जिद की दुआ लोगे तब तुम्हें तावीज़ मांगो तो तावीज़ का भी असर हो जाएगा। इधर मस्जिद की बद्दुआ कबूल होने का कन्फर्म है, क्योंकि नबी ने कहा है, हमारे नबी ने कहा है, मस्जिदें बद्दुआ देती है। जो लोग मस्जिदों को वीरान रखकर बाजारों की रौनक बढ़ाते हैं, घरों में सोए पड़े रहते हैं। खुदारा मुसलमानों, मस्जिदों की दुआएं लेना है तो मस्जिद में आने जाने वालों, इसीलिए कहा गया 2 रकात नमाज तहतुल मस्जिद भी पढ़ लेना चाहिए, मस्जिद का हक भी अदा करना चाहिए। मस्जिद को तुमने क्या समझा? यही वो मस्जिद है क़यामत के दिन कश्तियों का काम देती है और हमें अपने अंदर सवार करके जन्नत में ले जाती है। हुजूर ने कहा, मस्जिद से मोहब्बत मोमिन करता है। कौन करता है? मोमिन। मस्जिदों से मोहब्बत मोमिन करता है। मस्जिद में मोमिन ऐसा है जैसा पानी में मछली है, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसा है जैसा परिंदा पिंजरे में है।
اگر پرندے کو پنجرے میں ڈالو تو اڑنے کے لیے ادھر ادھر جگہ ڈھونڈتے رہتا، ادھر سے بھاگنا ادھر سے بھاگنا، کہاں جگہ ملی چلے جاتا۔ مچھلی اگر تم سمندر پانی سے نکال کر اسے مخمل کے بستر پر بھی لٹاؤ تو چین نہیں ملتا جب تک کہ وہ پانی میں نہ جائے۔ اسی طرح مومن کا بھی یہی حال ہونا کہ مسجد سے نکلے تو کہیں دل نہیں لگتا، پھر واپس مسجد میں آئے تو دل لگتا ہے۔ یہ کیفیت ایک مومن کی ہونا چاہیے۔ آج مسجدوں سے نفرت ہو رہی ہے، اور دلایا نفرت اہل حدیث تبلیغیوں نے کہ دعا مانگنا ضروری نہیں ہے۔ عصر میں لوگوں کو دیکھنے میں ملتا ہے، عصر کی نماز میں جیسے سلام پھیرے ابھی دعا نہیں مانگتے، امام صاحب تو اٹھ میں اٹھ تو اٹھ، میں باہر جاتے ایکسیڈنٹ ہوا کیا کرتے جب؟ ارے جو وقت اللہ کے گھر میں گزارنا ہے دعا مانگ رہے ہیں اب اس وقت۔ نہیں صحابہ نہیں مانگے تھے، ضروری نہیں ہے اجتماعی دعا کرنا۔ ارے عقل کے اندھے انہوں رسول اللہ کو سامنے دیکھتے تھے، وہ ان کے سامنے خود سرکار مدینہ ہیں۔ تجھے یہ دلیل چاہیے کہ صحابہ نہیں مانگتے تھے، انہوں نے کہہ دیا اور تو دلیل پوچھ رہا ہے صحابہ نہیں مانگتے تھے۔ تیری حیثیت کیا ہے، تو کیا ہے، پہلے دیکھ لے۔ وہ صحابہ جن کے گھر میں ایک دن کا اناج بھی اسٹاک نہیں رہتا تھا، تیرے اندر جا کر جھانک کر دیکھے نا، تیرے گھر میں 1 سال کا اناج چاول بھی اسٹاک ہے، جواری بھی اسٹاک ہے، اور پھر تو صحابہ کی مثال دے رہا، شرم نہیں آتی تجھے؟ اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے نماز میں مسجد کے اندر امام کے ساتھ، وہ دعا سے بھی لوگوں نفرت پیدا کر دی۔ نہیں جی ضروری نہیں ہے، جا سکتے اٹھ کو جا سکتے۔ اب سب جنے اٹھنا چالو کر دیے، تو اٹھ میں اٹھ، تو چل میں چل۔ لوگوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے گھر سے بھاگو مت۔ میرے نبی نے کہا جیسے کہ پرندہ پنجرے میں قید ہوا تو کیسا بھاگوں بولتا نہیں، ویسا منافق اندر آتے کہ کب نماز ہوتی کہ کب جاؤں گی کب جاتوں گی، دڑ دڑ سجدے مارا چلے گیا۔ ایسی نماز اللہ اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ اللہ کے گھر کو آئے تو اطمینان سے بیٹھو، سجدے کیا کرو، عبادت کیا کرو، دعائیں مانگو۔ یقیناً جانیے جب بندہ اللہ کے حضور سربا سجود ہو جاتا ہے اور دعا میں شامل ہوتا ہے، کسی ایک کی آمین اگر قبول ہو گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ ایک چندے کے سلسلے میں دارالعلوم ارشاد ایک مدرسہ ہے، جو وہاں بچے باہر کھڑے ہوئے ہیں، چندے کے لیے آئے ہیں۔ آپ جاتے جاتے دل کھول کر ان کا تعاون فرما کر جائیں۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان میں ایک ایسی شخصیت جلوہ گر ہے، آج ہمیں یقین ہے کہ ان اللہ والوں کے خاندان کے چشم و چراغ کی وجہ سے ہماری جمعہ آج زندہ شاہ مدار کے صدقے میں قبول، ہماری دعائیں بھی قبول۔ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں بازو میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس بارگاہ کے سجادہ نشین ہیں جن کا نام حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر 590 پر 6 سال کی تھی، اور یہ تابعین میں سے آتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس بارگاہ کے سجادہ نشین لوہاروڑی میں تشریف لائے، اور وہ بہت جلالی بزرگ ہیں۔ اگر آپ ان کا یوٹیوب میں سرچ کریں گے تو آپ کو درگاہ سامنے آئے گی۔ آپ دیکھیے آج بھی اس بارگاہ کی کرامت یہ ہے کہ ابابل پرندے جو کعبے کے گرد گھومتے ہیں آج بھی، وہ ابابل حضرت کی چوکٹ پہ بھی نظر آتے ہیں۔ سامنے بیٹھے ہیں حضرت، آپ دیکھ لیجیے۔ تو گویا کہ مسلمانوں اتنی بڑی بارگاہ سے آئے ہیں جہاں پر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں، خواتین بھی نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی چادر بھی، کسی چادر کو، وہاں چڑھنے والی چادر کو کوئی عورت اگر اندر آ کر ہاتھ لگائی یا اس کے نیچے سے گئی جس کی حالات ٹھیک نہیں، تو وہ چادر بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہو سکتی ہے، ریٹرن آ جاتی ہے۔ تو گویا یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے۔ اتنے بڑے ولی جن کی بارگاہ سے زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے فیض غریب نواز نے بھی حاصل کیا ہے۔ یہ غریب نواز سے پہلے کے بزرگ ہیں، تو گویا کہ یہ بایزید بستامی کے مرید ہیں، بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، اور بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، اور خواجہ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ حسن بصری کے ہیں، اور خواجہ حسن بصری حضرت مولا علی کے ہیں۔ بالکل چوتھا پانچواں نمبر آتا ہے، 1 2 3 4 پانچواں نمبر مدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، اللہ نے دولت دی ہے تو ایک بار چکر کاٹیے،
مکھن شریف، یعنی یہاں سے آپ سیدھا لکھنؤ پہنچے، لکھنؤ سے اگر آگرہ بھی پہنچ گئے، آگرہ سے بھی آپ کو بسس ملتے ہیں، لگژری بسس، وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں، لکھنؤ پہنچے تو لکھنؤ سے بھی آپ جا سکتے ہیں، بالکل قریب کا معاملہ ہے۔ آج وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ زندہ شاہ مدار کے صدقے میں مولا جو کچھ بھی ہم بیان کریں اسے پیارے نبی کے صدقے میں قبول فرما لے، ہمیں ریاکاری اور تکبر سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو سنت نے